الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ امہ چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یور کوسچنز آنسرڈ۔ یہ آپ کے لیے ہر روز ڈیلی امہ چینل پر پروگرام براہ راست یعنی کہ لائیو اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، جس میں مختلف علماء کرام مختلف دنوں میں تشریف لا کر آپ کے مختلف موضوعات پر کیے گئے مختلف قسم کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلہ میں پروگرام ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے طلاق کے مسائل۔ ہر ذی شعور اس بات سے باخبر ہے کہ احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے اوامر، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے نواہی، وہ کام جن سے منع کیا ہے۔ تو طلاق بھی ایک ایسا کام ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں کیا، اور بعض روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق کے مسائل یہ ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو اس کی حساسیت اور اس کے بارے میں بیسک بنیادی معلومات ہو جائے، اور کوئی بھی ہمارا بھائی غلطی سے اس ناپسندیدہ کام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میاں بیوی میں رنجش، ان میں ناراضگی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان دونوں کا اکٹھا رہنا مزید کئی فتنوں کا سبب بن جاتا ہے، کئی آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان کے لیے شریعت نے ایک راہ بتائی ہے۔ اگر میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تو ان کو جدا ہونے کا اختیار بھی شریعت کا ہی دیا ہوا ہے۔ وہ اختیار جو ہے جس کو شریعت نے دیا ہے وہ طلاق ہے، کہ مرد عورت کو طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال دے، اور عورت پھر عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ڈیمانڈ ہی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، تو عورت شوہر کو ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی، اور شوہر اس پہ رضامند نہیں ہوتا۔ تو ایک طریقہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ عورت یا تو حق مہر معاف کر کے، یا کوئی مال یا کوئی پراپرٹی جو اس کی ملک میں ہے وہ پیش کر کے اس کے بدلے میں شوہر سے طلاق لے لے، جسے خلو کہا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اس پر شوہر رضامند ہو جاتا ہے، تو فریقین کی رضامندی سے یہ جو معاملہ طے پاتا ہے کہ مال کے بدلے میں شوہر طلاق دیتا ہے، تو اس کو خلو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے جو آخری سٹیج ہے، لاسٹ سٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر پر طلاق دینا واجب ہو چکا ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی طلاق نہیں دے رہا، اور اس کی کئی شرائط ہیں جو پوری ہوں۔ جب وہ شرائط پائی جائیں تو قاضی اسلام یا مفتی اسلام ان شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے
دیگر مفتیان کرام کے مشاورت سے فسخ نکاح کا حکم جاری کر دیتا ہے کہ وہ شوہر جو خود طلاق نہیں دے رہا اور عورت سخت آزمائش میں ہے اور وہ شرائط جو کتب فقہ میں مذکور ہیں، بالخصوص فقہ حنفی کی روح سے جو مسائل ہیں، تو ان کے پیش نظر قاضی اسلام مفتی اسلام کو بھی شریعت نے فسخ نکاح کا اختیار دیا ہوا ہے۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسے کلمات ہیں جن سے طلاق تو نہیں ہوتی مگر مرد و عورت پر میاں بیوی والے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک زہار ہے جس کا ذکر لاسٹ ویک میں نے کیا تھا اور اس کے مسائل میں نے عرض کیے تھے، اور اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ وہ الفاظ وہ کلمات اگر کہہ دیے جائیں تو مرد کے پاس صرف 4 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر 4 مہینے میں وہ اپنی بات سے رجوع کر لے تو میاں بیوی دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ بضد ہو اپنی بات پر اڑا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو 4 مہینے کا ٹائم جب گزر جاتا ہے تو عورت کو آٹومیٹک طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ آج اسی کا بیان ہے جسے فقہی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایلا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا بیان ہے، تو انشاءاللہ یہ آج عرض کرتا ہوں۔ بھرپور توجہ کے ساتھ ان مسائل کو آپ سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان کی بے احتیاطی کس کس آزمائش میں انسان کو مبتلا کر سکتی ہے، اور ان ڈائریکٹ یہ مسائل بتاتے ہوئے اس بات کا بھی درس دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یہ بہت ہی پیارا مشورہ ہے، بہت ہی پیاری بات ہے۔ اس پر ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو منافق ہے اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے، اور جو مومن ہے اس کا دل زبان سے آگے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ وہ پہلے غور کرتا ہے بعد میں کچھ کلمات ادا کرتا ہے۔ تو ایلا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر اس مدت میں واپس ہو گئے یعنی قسم توڑ دی تو اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا پکا ارادہ کر لیا یعنی رجوع نہ کی تو اللہ عز و جل سننے والا جاننے والا ہے، یعنی طلاق ہو جائے گی۔ ایلا کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے یہ قسم کھائی کہ عورت سے قربت نہ کرے گا یا 4 مہینے قربت نہ کرے گا، تو اس طرح ایلا ہو جائے گا۔ اب قسم جو ہے اس میں ضروری ہے، قسم کی 2 صورت ہیں،
ایک یہ کہ اللہ تعالی یا اس کی صفات کی قسم کھائی، جن کی قسم کھائی جاتی ہے، مثلا اس کی عظمت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم، یہ ہے قسم کی ایک قسم کہ عمومی طور پر جو قسم کھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام جو اس کی صفات سے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے تعلیق، مثلا یہ کہ اگر اس سے وطی کروں تو میرا غلام آزاد ہے، یا میری عورت کو طلاق ہے، یا مجھ پر اتنے دنوں کا روزہ ہے، یا مجھ پر حج ہے۔ تو اب یہ جو قسم کی میں نے دو قسمیں بیان کی، میرے سامنے اس وقت فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب جو کہ اردو میں ہے بہار شریعت، اس کی بھی میں گاہے بگاہے ترغیب دلاتا رہتا ہوں، اور اس میں بھی میری نیت یہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو جس طرح امہ چینل کے ذریعے علم دین سکھایا جا رہا ہے، اسی طرح امہ چینل کے پلیٹ فارم سے ان کتب کی اسٹڈی کرنے کا، مطالعہ کرنے کا بھی بتا دیا جائے جو کہ مرد و عورت دونوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو بہار شریعت یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، مختلف ویب سائٹس پر یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں اور دیگر جو ذرائع ہیں اس کے کمپیوٹر وغیرہ پر۔ تو اس سے بھی آپ مسائل کو خود بھی پڑھا کریں، سمجھا کریں، کیونکہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ صرف آپ نے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے اس کے بارے میں سن لیا تو آپ کو پوری معلومات ہو جائے گی، بلکہ ان کو آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا، بار بار سمجھنا ہوگا۔ تو امہ چینل پر اس وقت لائیو کال کے لیے نمبرز ڈسپلے ہو گئے ہیں، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں ایلا کے حوالے سے، طلاق کے مسائل کے حوالے سے، یا کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی موضوع پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ابھی لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کال کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور معلوم ہوا تو آپ کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایلا جو ہے اب اس کی مزید 2 قسم ہیں۔ ایک ہے موقت یعنی 4 مہینے کا، دوسرا ہے مؤبد یعنی 4 مہینے کی قید اس میں نہ ہو۔ بہرحال اگر عورت سے 4 ماہ کے اندر جمع کیا تو قسم ٹوٹ گئی، اگرچہ مجنون ہو اور کفارہ لازم، جبکہ اللہ تعالیٰ یا اس کی ان صفات کی قسم کھائی ہو اور جمع سے پہلے کفارہ دے چکا ہے تو اس کا اعتبار نہیں، بلکہ پھر کفارہ دے۔ اور اگر تعلیق تھی تو جس بات پر تھی وہ ہو جائے گی، مثلا یہ کہا کہ اگر اسے صحبت کروں تو غلام آزاد ہے، اور 4 مہینے کے اندر جمع کیا تو غلام آزاد ہو گیا، اور قربت نہ کی جہاں تک کہ 4 مہینے گزر گئے تو طلاق بائن ہو گئی۔ اب اس کے مزید ڈیٹیل ہے، کافی اس کے مسائل ہیں، تو میں آپ کو اس کی صرف جو بنیادی باتیں ہیں صرف وہ عرض کر رہا ہوں تاکہ عام جو ناظر ہے، ناظرات ہیں، ان کو اس مسائل کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ صریح الفاظ جو ہیں اس کے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں جو میں نے ابھی عرض بھی کیے ہیں۔ تو اس بات کو عرض کرنے کا، بتانے کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ بعض اوقات ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شوہر کتنی دیر اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، اور بعض لوگ اس بات پہ تشویش کرتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی زیادہ دیر تک ناراض رہیں تو کیا ان میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھی ایلا کے مسائل بھی سیکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات بندہ قسم کھا لیتا ہے اس طرح کے کام کی، تو اگر قسم کھا لی ہے اور 4 مہینے گزر گئے ہیں
تو پھر طلاق آٹومیٹک ہو جائے گی، اور اگر قسم نہیں کھائی، ویسے ہی کہا ہے کہ بیوی سے قربت نہیں کروں گا، تو پھر ایلا نہیں ہوگا، پھر 4 مہینے یا زیادہ ٹائم گزرنے پر بھی طلاق نہیں ہوتی۔ تاکہ زبان کی بھی احتیاطی سے بعض اوقات بندہ ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جس پر شریعت کی طرف سے اس پر کوئی نہ کوئی حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ تو انہی کلمات میں سے شوہر اپنی بیوی کو جو کلمات کہتا ہے ان میں سے ایک بات ہے جو ایلا، بیوی کے ساتھ قربت نہ کرنے کی قسم اگر وہ کھا لیتا ہے تو اب اس کے لیے 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے قسم کا، اور دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے صرف، جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی۔ یہ بھی شریعت کے ان مسائل میں سے ہے جس کا بالخصوص شوہر کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ بعض لوگ بہت غسیلے بھی ہوتے ہیں اور باتونی بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بالخصوص ان مسائل میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور فضول گفتگو یا فحش کلامی کی بجائے خاموش رہا جائے تو یہ افضل ہوتا ہے۔ تو آئیے خاموشی کے چند فضائل آپ کو عرض کروں تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم فضول بات کرنے کی بجائے، گناہوں بری گفتگو کرنے کی بجائے خاموش رہی۔ اور دوسرا پھر ان احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ یہ بھی ہوگا کہ شریعت اسلامیہ نے خود ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زبان کو قابو میں رکھنے کے بارے میں کس قدر پیاری تعلیمات دی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جسے سنن ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، من سامتا نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، الصمت سید الاخلاق، کہ خاموشی اخلاق کی سردار ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، الصمت ارفع العبادہ، کہ خاموشی اعلی درجے کی عبادت ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کے حوالے سے منقول ہے، آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ان 4 روایات کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاموشی کے کتنے فضائل ہیں، اور گناہوں بری جو گفتگو ہے یا ایسی گفتگو ہے جو شریعت کو پسند نہیں ہے، اس کی ممانعت کے حوالے سے بھی کئی روایات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فحش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمیں نہ صرف فضول گفتگو، گناہوں بری گفتگو، بلکہ ہمیں فحش کلامی سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو میں نے آج ایک شرعی مسئلہ ایلا کے حوالے سے بیان کیا ہے، اب اس کے بارے میں علماء کرام یہی بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے کام کی قسم کھا لی ہے تو اس کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے اور میاں بیوی کی طرح دوبارہ رہنا شروع کر دے۔
یہ ہر اس قسم کے بارے میں ہے جو کسی ناجائز کام پر قسم اٹھا لی جائے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی میں نے قسم کھا لی ہے تو اب میں نے اس کو پورا ہی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے کہ پہلے تو آپ کو یہی حکم تھا کہ ناجائز کام کی قسم ہی نہ کھائیں، اب آپ نے قسم کھا لی ہے اور وہ قسم ناجائز کام کی ہی ہے، تو آپ کو شریعت کا اب یہ دوسرا حکم ہے کہ آپ اس قسم کو توڑ دیں۔ ناجائز کام کریں گے تو آپ کو الٹا گناہ مزید ہوگا، ایک تو ناجائز قسم کھانے کا گناہ اور پھر اس پر جو ناجائز کام کریں گے اس کا بھی گناہ ہوگا۔ تو قسم کو توڑنے کا جو حکم ہے، اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، اس کا صرف میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس سے ہمیں قسم کے کفارے کا حکم معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ قسم اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے۔ تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کر لے، یہ چوائس ہے، یہ اختیار ہے۔ اب ظاہر ہے غلام آزاد تو نہیں کر سکتے کہ آج کل غلام نہیں ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس کے بارے میں کافی اور بھی ڈیٹیل ہے۔ یہاں پر میں آپ کو جو قسم ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر قسم پر کفارہ بھی نہیں ہوتا، اور قسم کی قسمیں کتنی ہیں یہ بھی آپ انشاءاللہ جب سیکھ جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی یہ معلومات ہو جائے گی۔ قسم کی دراصل 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے لغو، اور دوسری ہے غموس، اور تیسری قسم ہے منعقدہ۔ ان تینوں کے بارے میں مزید میں تفصیل عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے تمامی ناظرین کی توجہ دلاؤں کہ لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ کی کال ہمیں ریسیو نہیں ہوتی اس وقت تک کسی نہ کسی ٹاپک پر گفتگو اس لیے جاری رکھی جاتی ہے تاکہ ہمارا کوئی لمحہ فضول نہ گزرے اور کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہمیں ملتی رہے۔ قسم کی جو پہلی قسم ہے اسے لغو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر اپنے خیال میں غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کو معلومات یہی تھی کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی ہے، مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو اب یہ جو قسم ہے اس کو قسم لغو کہا گیا ہے، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ اب دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں غموس، وہ یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے،
پہلے تو تھا کسی معاملے پر اس نے یہی سمجھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، غلط فہمی کی وجہ سے اس نے قسم کھائی، سچی قسم کھائی، تو اس قسم کو لغو کہا گیا۔ اور اب جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو غموس کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے یہ بھی سماعت کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زید گھر پر نہیں ہے، یعنی کہ جاننے کے باوجود قسم کھائی ہے، تو یہ قسم غموس ہے اور قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا۔ اس پر توبہ و استغفار لازم ہے، مگر اس پر کفارہ لازم نہیں۔ تو یہاں تک ناظرین آپ نے دیکھا کہ لغو جو ہے اور جو غموس ہے دونوں قسمیں ہیں، ایک سچی قسم ہے اور ایک جھوٹی قسم ہے۔ یہ ہے کہ کسی معاملے کے بارے میں خبر آپ دے رہے ہیں، کسی بات کی خبر دے رہے ہیں، سچی اپنی دانست میں آپ نے سچی سمجھی اور غلط فہمی سے معاملہ اس کے برعکس ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹی قسم پر توبہ استغفار کا حکم ہے۔ اب تیسری قسم جس کا آج موضوع بھی ہے ہمارا ٹاپک، جس سے ریلیٹڈ ہے ایلہ کے حوالے سے، اسے کہتے ہیں منعقدہ۔ منعقدہ وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا رب کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ اب کسی نے یہ قسم کھا لی ہے اور وہ دوسرے دن اس کے گھر پر نہیں جا سکا یا نہیں گیا، تو اب یہ قسم ٹوٹ گئی۔ یعنی کسی بھی کام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اگر قسم کھا لی ہے اور وہ قسم پوری نہیں کی تو قسم ٹوٹ گئی، اس پر کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں گیا، قسم بھی خود ہی کھائی ہے اور پھر بھی نہیں گیا، تو اس پر اس کو بعض صورتوں میں گناہ بھی ہوگا۔ تو خلاصتاً میں نے یہی عرض کر دیا کہ جو سچی قسم آپ نے کھائی ہے اس پر تو آپ کو کوئی مواخذہ نہیں ہے بلکہ معاف ہے، اور جو جھوٹی قسم ہے کبیرہ گناہ ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات پوچھنی ہے۔ میری کزن ہے، ان کی بیٹی ہے، انہوں نے شادی کرنی ہے، لیکن لڑکا جو ہے وہ کرسچن ہے اور وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا میری کزن جو ہے اس کو گھر بلا کے خود اس کو شہادت کروا سکتی ہے، یا کہ ضرور کسی مولوی صاحب سے کروانا ہوگا؟ یا میری جو کزن ہے وہ مطلب کافی ریلیجیس ہے اور وہ جانتی ہے کہ کیا کس طرح سے یہ ہوگا سارا، تو کیا ضروری ہے کہ ہم مسجد جا کے یہ سارا کریں، یا کہ گھر اس کو بلا کے وہ میری کزن خود اس کو کلمہ پڑھا سکتی ہے اور ابھی آپ لائن پہ رہ بھی ابھی انشاءاللہ اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں، اور اپنے فوراً اپنی اس کزن کو کال کرنی اور اس کو مسئلہ بتانا ہے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو جس کے پاس اس نے اظہار کیا ہے اس پر واجب ہوتا ہے کہ فوراً اس کو کلمہ پڑھائے، اور اس میں تاخیر بعض صورتوں میں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، تمام ہی ناظرین بھی سن لیں، آپ بھی بغور سن لیں۔ اس لڑکے کو کہیں میں بند کر دوں، ٹی وی پہ سن لوں؟ ٹھیک ہے، ٹی وی پہ سن لیں۔ چلے، بہت بہت شکریہ، اللہ۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو آپ اس کو سمپلی یہ کہیں جو اس کا باطل مذہب ہے وہ کہے۔ مثال کے طور پر میں کرسچینٹی سے، میں عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ الفاظ وہ کہہ لے کہ میں اپنے جو بھی اس کا مذہب ہے میں اپنے مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس طرح کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا،
مزید اس میں آپ شہادہ اس کو پڑھا دیں، بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ مثال کے طور پر عمومی طور پر جو گواہی دلوائی جاتی ہے وہ پہلے کلمے کی یا دوسرے کی ہے، تو آپ اس کو پہلا کلمہ ہی پڑھا دیں، کیونکہ سب کے لیے پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ مثال کے طور پر اگر کو انگلش ہے، انگلش اسپیکنگ ہے، تو اس کے لیے آپ کہہ دیں there is none worthy of worship except Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the final and last messenger of Allah۔ تو اس طرح کے جملے اپنے انداز سے بھی آپ کہہ دیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کلمہ اس کو پڑھا دیں حصول برکت کے لیے، تو انشاءاللہ وہ فوراً مسلمان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کو مزید جو ایمان کی جو تفصیل ہے، مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو ان کو ساری جو بیسکس ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں رسولوں پر ایمان لایا، میں نبیوں پر ایمان لایا، میں کتابوں پر ایمان لایا، میں یوم آخرت پر ایمان لایا، اور میں تقدیر پر ایمان لایا، اچھی اور بری۔ اگر انگلش میں کہنا چاہیں، اس کو بتانا چاہیں، تو اس کو کہیں کہ وہ کہے I believe in Allah, I believe in messengers, I believe in the angels, I believe in all the books, and I believe in the day of judgment, and also I believe in destiny, whether it is good or bad, it's from Allah۔ تو یہ کلمات اس کو بعد میں کہہ دیں، مستحب ہے اس کو تعلیم کر دینا، مگر بیسک یہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو آپ کہیں، جو بھی اس کا مذہب ہے، میں I repent from, for example جو بھی اس کا مذہب ہے، I repent from this religion and I accept Islam، یہ کہہ دے۔ There is none worthy of worship except Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah, is the messenger of Allah۔ تو عربی میں جو کلمہ طیبہ اس کو پڑھا دیں، اگر وہ پرناؤنس کر سکے تو بہتر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہوں، کوئی بھی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو آپ اس طرح سے مسلمان کر سکتے ہیں۔ پہلے اس کے مذہب سے توبہ، پھر اسلام کو وہ قبول کرے، اور پہلا یا دوسرا کلمہ اس کو پڑھا کے اس کا ترجمہ بھی اس کو بتا دیں، تو اس کو کانگریچولیشن دیں، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، اچھے تعلقات رکھیں، اور اس کو پھر مزید دین اسلام کے بارے میں جو معلومات ہے وہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر ان کے لیے عرض کر دوں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے غسل کرنا ہوگا، شاید کسی مولانا صاحب کے پاس جانا ہوگا، شاید ہمیں مسجد میں جا کر کلمہ پڑھنا ہوگا، شاید ہمیں وہ جیسے وہ کیمرے لگے ہوتے ہیں اور موبائل سے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر لائیو جا کر مسلمان کرنا ہے اس کو، تو اس طرح کی تاخیر بالکل منع ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو آپ پر فرض ہے اس کو فوراً آپ کلمہ پڑھائیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ نکاح لڑکی کا صرف مسلمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے مذہب والے لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کے ساتھ مسلمان لڑکی نکاح کر سکتی ہے، مگر یہاں پر میں ایک تمامی پیرنٹس کی بردرز اور سسٹرز کی توجہ کے لیے عرض کر دوں کہ بعض اوقات لوگ اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، مگر ان کا کردار، ان کا کریکٹر اتنا مطلب غلط ہوتا ہے، اتنا غلط کردار ان کا ہوتا ہے، بد کرداری کی وجہ سے وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں نہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ ضرور مد نظر رکھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی جو پہلے تو نمازیں بھی پڑھتی تھی، پہلے تو مطلب پردہ بھی کرتی تھی، اب وہ ایک جو سابقہ غیر مسلم ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، مگر اس کی عادتیں وہی ہیں، وہی فریڈم، وہی نائٹ کلبز میں جانا اور شراب نوشی کرنا اور اس طرح کے اگر گناہوں میں آپ بھی وہ مبتلا ہے یا اس کے مبتلا رہنے کے چانسز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو پہلے بڑی پرہیزگار تھی،
اب اس کی صحبت کی وجہ سے مزید گناہوں میں پڑ جائے تو آپ کو اس میں بھی احتیاط رکھنی ہے۔ ویسے مسئلہ کے طور پر اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا مسلمان لڑکی کے ساتھ بالکل حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ مگر جو میں نے باتیں کی ہیں وہ بھی تمامی پیرنٹس کے لیے بطور مشورہ عرض کی ہیں کہ نہ صرف ہم نے اسلام دیکھنا ہے بلکہ اس کا اخلاق، اس کا کردار بھی دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک بہن نے جو مسلمان کرنے کا طریقہ پوچھا تھا وہ میں نے عرض کر دیا تھا، اور ٹاپک ہمارا جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے ایلا کی، جو ایلا کے بارے میں جو شرعی احکام ہیں۔ اور ایلا کے بارے میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اگر شوہر قسم کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی یا اس کی کسی صفت سے، تو قسم یہ کھاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کرے گا، تو اب اس کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ 4 مہینے گزرنے سے پہلے اپنی اس بات سے رجوع کر لے اور بیوی سے قربت کر لے۔ اگر وہ قربت نہیں کرے گا تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب چونکہ اس نے قسم کھائی تھی اور اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس پر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ ادا کر دے، اور یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے کہ ایسی قسم جو اس نے کسی ناجائز کام پر کھائی ہے، اب وہ پچھتا رہا ہے تو اس کو اس قسم کو توڑ ہی دینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی جائز کام کی قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مزید کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لغو، کسی واقعہ پر آپ نے سمجھا آپ سچ کہہ رہے ہیں بلکہ حقیقت اس کے خلاف تھی، آپ نے قسم کھا لی، چونکہ آپ نے سچی قسم کھائی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں قسم لغو، اور وہ معاف ہے، آپ کو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دانستہ جان بوجھ کر کسی بات کی جھوٹی قسم کھائی ہے تو اب یہ قسم غموس ہوگی، آپ پر توبہ استغفار ہے مگر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے قسم آئندہ کے لیے کسی کام کے لیے کھائی ہے، مثلا قسم کھائی ہے کہ رب کی قسم میں کل یہ کام کروں گا، تو کل آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے قسم توڑ دی ہے، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ قسم کا کفارہ دیں، اور اگر آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو آپ نے اپنی بات پوری کر دی ہے، اس پر آپ کو ظاہر ہے پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھانا اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں بھی۔ ایک حدیث پاک جسے بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا اور اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو، ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو۔ پیلو ایک درخت ہے جس کی شاخ اور جڑ سے مسواک بناتے ہیں۔ تو حدیث پاک جو میں نے عرض کی مسلم شریف کی ہے، حدیث کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی جھوٹی قسم کھائی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ کسی کا حق مار لے، اور حق اتنا ہی ہو کہ ایک ٹہنی، ایک شاخ، معمولی سی چیز ہو، پھر بھی اس کے لیے اللہ تعالی جہنم واجب کر دیتا ہے اور ایسے شخص پر جنت جو ہے وہ حرام کر دیتا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے احادیث مبارکہ میں،
اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو شخص قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ ملا دے تو وہ قسم تا یوم قیامت اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ تو اس سے کیا قسم جھوٹی کھانے کی مذمت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا سوال ہی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو ٹھیک ٹھاک آمین۔ رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اشراق اور چاشت ہے، یہ نماز ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ملا کے؟ جیسے پہلے 2 رکعت اشراق پڑھ لیں اور ساتھ ہی اس کے چاشت پڑھ لیں، تقریباً 9:30 بجے تک یہ ہم پڑھ لیں، دونوں اکٹھی پڑھ لیں، یا ٹھیک ہے، 10 بجے تک پڑھیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میرے ماں باپ کے لیے دعا کر لینا، اور اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، میرے ہسبینڈ کی بخشش کے لیے، میرے بہن بھائیوں کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، ضرور دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے کال کی تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی ہی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص جس بہن نے کال کی ہے ان کے والدین، اور بالخصوص ان کے شوہر جو انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ اشراق اور چاشت کیا یہ نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور آپ نے پھر ذکر یہ بھی کیا کہ کیا 9:30 بجے یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو تمامی ناظرین غور فرمائیں کہ جب سن رائز کو 20 منٹ گزر جائیں، 20 منٹس پاسٹ سن رائز، سورج طلوع ہونے کو 20 منٹ گزر جائیں، اس وقت اشراق اور چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نمازیں ہیں جن کی احادیث مبارکہ میں کئی فضائل آئے ہیں، اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ میرے ذہن میں بھی یہ ہے کہ جو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے اور وہیں بیٹھا رہے، ذکر اللہ کرتا رہے، جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 نفل پڑھے تو اس کو حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اس طرح کے فضائل ہیں۔ اور چاشت کی جو نماز ہے اس کے بھی احادیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 9:30 یا 7:30 یا 10:30 کے حساب سے نہیں، کیونکہ ٹائم بدلتا رہتا ہے، ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ حساب رکھیں گے کہ سورج طلوع ہوئے 20 منٹ گزر گئے ہیں یا نہیں۔ اگر 20 منٹ گزر گئے ہیں تو اب آپ یہ جو نمازیں ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور کم از کم اس کے 2 نفل آپ پڑھیں گے۔ اب پہلے 2 نفل اشراق کے پڑھ لیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ 2 نفل پھر چاشت کی نیت سے پڑھ لیں، چاشت کی 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ زوال کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل کوئی 12:15 کم و بیش زور کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو اس سے جو پہلے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے مساجد کے آپ کے جو کیلنڈر وغیرہ ہیں وہاں پر دحوہ کبریٰ یا اس طرح زوال وغیرہ کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے آپ ایک محتاط اندازہ یہ لگا لیں کہ جب زور کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے کم و بیش 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے یہ دونوں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو قسم ہے اس کے بارے میں پھر کئی احکام متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی جائز مناسب کام پر قسم کھائی جائے تو اس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔
یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر کسی ناجائز کام کی قسم کھا لی ہے، مثلا اس نے ایلا کر لیا ہے، تو اس کے لیے تو حکم ہے کہ اپنی قسم توڑے، اور تاکہ میاں بیوی میں جدائی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ قسم نہیں توڑے گا تو ان میں جدائی ہو جائے گی. جب 4 ماہ گزریں گے تو عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی. تو اب ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے. جی آمین، جزاک اللہ. اور یہ علمی محفل اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. علامہ صاحب، میرے 2 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور حالت نشے میں اور شراب پینے کے دوران ہی اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کی کفر پہ موت ہوئی ہے؟ کیا اس کو جو مسلمان یہ تسلیم کیا جائے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر دوسرا شخص حالت زنا میں فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ حالت کفر میں فوت ہوا، اور کیا وہ جی مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک. بس یہ 2 سوال ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کے خاتمہ بالایمان اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور بالخصوص میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. جی انشاءاللہ میں. جزاک اللہ خیر. جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. ماشاءاللہ جی سسٹر بھی ایوری ویک جو پروگرام ہوتا ہے اس میں لائیو کال کرتی ہیں اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. بالخصوص جس بہن نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ ان کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ نے پوچھا ہے شراب یا زنا، ان بدکاریوں کے دوران اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کیا وہ حالت اسلام پر مرا یا حالت کفر پر مرا؟ دیکھیں اس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں، اور بعض روایات میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جب بندہ یہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس برے فعل سے باز آ جاتا ہے، جیسے شراب نوشی سے ہٹ جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. اس طرح کے مفہوم کی احادیث روایات آپ نے بھی ظاہر سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایک نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، چاہے وہ شراب نوشی ہو یا وہ زناکاری ہو، بدکاری ہو. یہ کام بہت برے ہیں، ان کی بڑی مذمت ہے، اس پہ بکثرت آیات احادیث موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بندہ ان جو افعال کے ارتکاب سے کافر نہیں ہوتا. اگر وہ شراب کے نشے میں ہی فوت ہو گیا، مر گیا، تو پھر بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کافر مرا، بلکہ اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، اس کا جنازہ ہوگا، سارے معاملات مسلمانوں والے ہوں گے، وہ مسلمان ہی مرا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں شک نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک کام ہے، اگر کوئی کسی ناجائز حرام کام کو جائز کہتا ہے، جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے یا حلال کہتا ہے، تو اب وہ شخص چاہے اس کام کے دوران مرے یا اس سے پہلے مرے یا اس کے بعد مرے، تو اب وہ بندہ جب اس نے یہ کلمات کہے اسی وقت وہ کافر ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے شراب حلال ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا وہ زنا کو حلال کہتا ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ یہ کلمہ کفر ہے، اور اس پر جو حکم یہ لگتا ہے کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر وہ کسی پیر صاحب کا مرید تھا، اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی. اب اس کے لیے تجدید ایمان بھی ضروری ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ضروری ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی ناجائز کام کو حلال کہتا ہے، حرام کو حلال کہتا ہے یا حلال کو حرام کہتا ہے، تو اس طرح کے یہ کلمات کفریہ ہوتے ہیں، تو اس سے دائرہ اسلام سے ہی بندہ خارج ہو جاتا ہے. تو اگر اسی
بات میں وہ مصر رہا، بضد رہا اور اس نے توبہ نہ کی، اور اس کی یہ بات لوگوں کو معلوم بھی ہو گئی، تو اب ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو کافر ہی سمجھا جائے گا۔ مزید اس میں یہ احتیاط عرض کر دوں کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم فوراً کسی کو کافر کافر کہنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت بہتر ہے کہ اس شخص کو بھی عالم دین کے پاس لے جائیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر ساری سچویشن، ساری بات بیان کی جائے، پھر عالم دین اس شخص کے جو اس نے بات کی ہے اس سے سوالات کریں گے۔ اگر اس میں کوئی تعویل کو نکلتی ہوئی تو پھر وہ اس پر بھی غور کیا جائے گا۔ تو اس طرح جو فیصلہ ہے کسی کے کفر اور اسلام کا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس پر بہت جو محتاط مفتیان کرام ہیں وہ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایک مفتی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اکیلا کسی کو کافر قرار دے دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے، دیگر مفتیان کرام سے بھی مشاورت کرے اور اس کے بعد ہی یہ کفر کا فتویٰ جاری کرے۔ تو اس سے ہم عوام کو بہت بڑا درس ہے کہ ہم کسی کو خواہ مخواہ کافر نہ کہیں۔ ہاں، جس کو مفتیان کرام نے، علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کافر قرار دیا ہے، اب ہم اس کے کافر ہونے میں شک بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیونکہ یہ ایک بھی اصول ہے کہ جو مرتد ہو گیا ہے، جو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ اب کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ اسلام کی قرآن پاک کی تقسیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کرتے ہیں یا ان کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں، ایسے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یقیناً کافر ہیں۔ اب بعض لوگوں کو یہ تشویش ہو جاتی ہے اور اس میں پھر انسانیت کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، اجی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کافر کو کافر سمجھنا چاہیے، کافر کو کافر تسلیم کرنا چاہیے، اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور کافر کافر کا وظیفہ شروع کر دیں، یہ تو ہم بھی نہیں کہتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ ایک بندہ خود ہی کافر ہے اور وہ اقراری ہے اور وہ اپنے اس فعل کا مقر ہے، اقرار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو ایسا شخص وہ زبان سے اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو کافر کیوں نہ کہیں؟ خود قرآن پاک کی اگر آیات کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ تقسیم موجود ہے۔ سورہ کافرین کو ہی پڑھ لیں، سمجھ لیں، قل یا ایھا الکافرون۔ تو خود قرآن پاک نے جو غیر مسلم ہیں ان کو خطاب جو کیا ہے کافر کہہ کر ہی کیا ہے۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کے منہ پر یا اس کو پکارنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کا نام لیا جائے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بھی کافر کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کریں، کیونکہ اس سے اسلام کا غلط تاثر بھی جاتا ہے اور اس سے لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شرابی کو آپ شرابی کہہ کر لوگوں کے سامنے بلائیں گے تو ظاہر اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح کو کافر ہے اور اس کو آپ آواز دے رہے ہیں او کافر، تو اس طرح کہنا بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میں دوبارہ آئی ہوں۔ جی تو میں اس سوال کی وضاحت اس طرح چاہوں گی کہ وہ جو حدیث پاک میں نے سنی تھی کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ واپس آ جاتا ہے،
تو حالت جنا میں اگر وہ ہو گیا تو پھر اس جی حدیث کی شرح آپ جی مطلب جی کیسے کریں گے؟ کیا پھر ہم یہی کہیں گے کہ پھر وہ اس کا کفر پہ خاتمہ ہوا؟ اس کی جی ذرا جی وضاحت فرما دیں. جی اسی حدیث پاک کی پیش نظر میں نے عرض کیا ہے جی کہ اس طرح کی مختلف روایات آپ کو ملیں گی، مگر اصول یہی ہے کہ کوئی اگر ناجائز اور حرام کام کو حلال نہیں سمجھتا بلکہ حرام کو حرام سمجھ کر ہی کر رہا ہے تو اب وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا. جی نہیں، وہ تو کوئی بھی مطلب یہ مسلمان یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا جو کہ شراب بھی پیتے ہیں تو وہ تو مطلب کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حلال چیز ہے، اچھی چیز ہے. جی جی لیکن وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے گناہ ہے، لیکن اگر وہ کریں تو تب بھی اس کا جو کفر پہ خاتمے کا حکم نہیں ہوگا. جی نہیں، کفر کے خاتمے کا حکم نہیں ہوگا اس پہ. جی ہاں، کیونکہ یہ جی حدیث پاک میرے ذہن میں تھی اور یہ جی میرے بیٹے نے سوال کیا، ان کے اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں اس بات پہ بحث چل رہی تھی تو مجھ سے پوچھو تو میں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ نہیں وہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں آپ سے میک شور کروا لوں. جی جی اس کے بارے میں یہی ہے مسئلہ کہ اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا فعل واقعی ناجائز حرام ہے، کبیرہ ہے، مگر اس کو اس وجہ سے ہم کافر نہیں کہیں گے. اوکے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی آمین، جزاک اللہ خیر. تو ناظرین لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں اور جو مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ تھے قسم منعقدہ کے بارے میں کہ اگر آئندہ کسی ہونے والے کام کے بارے میں کسی نے قسم کھا لی ہے تو اس کے لیے حکم پہلا تو یہی ہے کہ اگر وہ کوئی جائز کام ہے، کوئی اچھا کام ہے تو اس کو قسم کو پورا کرنا چاہیے. اگر کسی ناجائز کام پر قسم ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے. ایک آیت مبارکہ میں عرض کر دوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب قول باندھو اور قسمیں مضبوط کر کے نہ توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو، اللہ بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. ایک اور آیت مبارکہ کا ایک لفظ ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس کی تفسیر میں ایک جملہ عرض کر کے بریک پر جاتے ہیں. تفسیر میں ہے یعنی انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو، اور یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں بھی درست معلومات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بالتفصیل جو قسم کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دی ہیں. اب میں دوبارہ جو ہمارا ٹاپک ہے طلاق کے مسائل، اس کا جو یوں کہہ لیں کہ آخری جو ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں عدت کا بیان. اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے یا قاضی نے یا مفتی نے فسخ نکاح کر دیا ہے، فرقت ہو گئی ہے، یا کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو اب ان پر عدت ہے. اور عدت کے کیا احکام ہیں، عدت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا بیان ہے، یہ انشاءاللہ میں چند آیات ابھی عرض کر دیتا ہوں. لائیو کال کے ذریعے آپ پروگرام میں اگر شامل ہونا چاہو تو کسی بھی وقت لائیو کال کر سکتے ہیں. جو مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو انشاءاللہ اس کا میں جواب ضرور عرض کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فدا حسین صاحب. جی حضور مزاج شریف کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے. جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، اللہ پاک احسان ہے. حضور پوچھنا یہ ہے کہ
عشاء کی نماز کے بعد آدمی فارغ ہو کر جب ذکر اذکار میں لگ جائے تو جی اس کے دوران اگر اونگ آ جائے ایک ساتھ کے لیے بھی بے شک ہو تو یہ تو علماء سے سنا ہے کہ آپ تہجد کی نماز اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آیا اسی وضو میں نماز پڑھیں گے یا نیا وضو بنانا پڑے گا؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی علمی اور بڑا الحمدللہ اچھا سوال کیا ہے, تو اس پہ میں عرض کرتا ہوں ضرور. اور کوئی سوال؟ دوسرا ابھی میں نے آپ سے کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ جو زوال کا ٹائم ہے یہ آپ کے ہاں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہے. جی جی. تو ادھر ہمارے یہاں تو ناروے میں 20 منٹ ہے زوال کا ٹائم. جی جی. مطلب ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے صرف 20 منٹ ہیں؟ جی صرف 20 منٹ ہیں. ٹھیک. ناروے کے اور بھی مسائل ہیں, 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں, کچھ ایسے بھی مسائل ہیں. جی جی وہ تو ہے. تو ناروے تو اسپیشل ہے نا جی, اس طرح تو کیا کہتے ہیں مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ہاں صحیح. چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ واقعی میں نے بھی حاضری دی تھی آپ کے ناروے میں, تو کافی مسائل ہیں وہاں پر ٹائم کے حوالے سے بالخصوص. جی اور کوئی سوال؟ ہاں بس یہی حضور. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے عمر سے جان مال میں اللہ پاک حفاظت. بہت شکریہ جناب فدا حسین صاحب, جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. تو آپ نے سوال کیے ہیں, مگر میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اے نبی لوگوں سے فرما دو کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے وقت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے ڈرو, اور جو تمہارا رب ہے نہ عدت میں عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ کھلی گمراہی بے حیائی کی بات کریں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی جی. اور جو پہلا کوشچن ہے وہ ہے وصیت کے بارے میں. وصیت کے بارے میں؟ ہاں وہ نا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا کہ مرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے جی جی اس کو تقسیم کرنے میں لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے. جی جی. میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ لڑکی کو 1 حصہ لڑکے کو 2 حصہ. ٹھیک. یہ مسئلہ میرے آفس میں سوال ہوا تھا تو نان مسلم نے کیا. جی جی میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ایکول. ہاں ایکول رائٹس نہیں مل رہے. ہاں بالکل. یہ اس میں کیا ہے اور اس کا سب کوشچن یہ ہے کہ جو وہ سارے کی سارے مال کی وصیت لگتی ہے یا کہ میں نے سنا تھا کچھ 3rd حصہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جی جی شاید تقسیم کر جائے اور باقی جو ہے قرآن شریف کی تقسیم کے مطابق. اس کے بارے میں کچھ کلیریفیکیشن. جی میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو بات کر رہے تھے نا آپ زوال کی. جی جی. زوال کا ٹائم, کیونکہ ٹائم نمازوں کا ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے نا پورا سال اس ملک میں. جی جی. اور زوال کا ٹائم ورک آؤٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے, اور اس کی کوئی رہنمائی کر دیں. ٹھیک میں عرض کرتا ہوں. مہربانی. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ کچھ سوالات بھی جمع ہو گئے ہیں, تو عدت کے بارے میں جو بیان جاری ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں. پہلا سوال فدا حسین صاحب نے ناروے سے کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عشاء پڑھ لی ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب سراب کی پاک بارگاہ میں شکر ہے جس نے آخری نبی کے صدقے میں حضور کی حدیث مبارکہ اور قرآن عظیم جو جس میں مصباح پر اترا اس کی بات آپ نے بڑی خوبصورتی سے قوم تک پہنچا رہے ہیں. اس پر شکر کرتا ہوں رب کعبہ کی پاک بارگاہ میں. علامہ صاحب یعنی بعض مقامات پر رب اور رب کے رسول نے عورتوں کا
नेकी में आगे निकल जाती हैं। मसलन मर्द अगर मस्जिद में नमाज पढ़े तो उसको जाके मस्जिद में सवाब मिलता है। जी जी। औरत अगर घर में नमाज पढ़ती है तो मर्द से आगे निकल जाती है, ना वो तकलीफ करती है, ना टुर के जाती है, बैठे बैठाए वुजू करती है, वो नमाज पढ़ लेती है और सवाब में आगे अल्लाह ने करीम ने बैठे बैठाए नेकियों में इतना इजाफा किया कि मर्द हम टुर का तकलीफ देकर जाते हैं तो घर बैठी बैठाई को अल्लाह ने इतना ऊंचा मुकाम दे दिया। वो सफा और मरवा में देखिए कि हुजूर ने वो अल्लाह के रसूल ने कितना सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कारवारी का कितना मुकाम है। हर आजी, हर नबी, हर मौलाना, हर वली वहां दौड़ता है, लेकिन फिर भी दौड़ने के बावजूद माई साहबा का ऊंचा मुकाम है। तो इसमें जरा तवज्जो फरमाए, आइंदा अगर वक्त आपके पास हो वो हुजूर बाबे फरीद शकरगंज का कोई बयान फरमाए कि उस बुजुर्ग ने कौम को क्या मसाल दी। बस एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि जो जर्दा पुलाव बिरयानी या चुपड़ी हुई रोटी खाता है उसका हिसाब किताब ही उसके मुताबिक होगा। तो आप फरमाते हैं मैं तो जंगल के सूखे हुए पत्थर जो है उनसे अपना गुजर औकात करता हूँ ताकि मुझसे इतनी पूछ गछ कुछ ना हो। जरा इस तरह 5 मिनट किसी वली अल्लाह का इंतखाब किया करे ताकि एक जो पंजाबी उर्दू का मकाम लोगों में पहुंचेगा। शुक्रिया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईशा की नमाज पढ़ ली है, उसके बाद जिक्र कर रहे हैं और जैसे फिदा हुसैन साहब ने कहा कि थोड़ी देर ऊँग आ गई है तो अब बेदार हुए हैं तो तहज्जुद का वक़्त तो शुरू हो चुका है। अब क्या उसी वज़ू से तहज्जुद पढ़ेंगे या नया वज़ू करना पड़ेगा? अब मसला ये सुन ले तमाम नाज़रीन कि तहज्जुद का वक़्त शुरू कब होता है। ये तब शुरू होता है कि एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से आलम साहब? जी अल्लाह का करम है बहन, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हमारे उलमा इकराम के अपने साकिरीन और मुक़र्रबीन बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब सवाल है जो अगर हम नमाज में फर्ज हो या सुन्नत दूसरी रकात में बजाय अलहम्द शरीफ की सूरह फातिहा की गलती से हम अतहियात शुरू कर दे तो उसका हुक्म क्या होगा? सॉरी रिपीट करें। अलहम्द की बजाय हम अतहियात शुरू कर दें जो तशहद में हम पढ़ते। ठीक है ठीक है। जी हाँ। और दूसरा सवाल है अगर नमाज के हालत में हमारे जो गलत वो भी अगर पांचा या आसिन फोल्ड हो जाए तो उसका हुक्म क्या होगा? सॉरी रिपीट करें, क्या कहा आपने? जो नमाज के अंदर पांचा या जो आस्तीन है वो फोल्ड हो जाए, पांचा आस्तीन अच्छा फोल्ड हो जाए, ठीक है। हाँ जी, फोल्ड गलती से जो हम खुद तो नहीं करते ऐसे हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? और तीसरा सवाल है जो सूरह वल असर, इतना टाइम तो नहीं है, अगर आइंदा प्रोग्राम में आप इस पे रोशनी डाल दे सूरह वल असर जो है इसका वजाहत फरमाए। आप प्लीज दुआ कीजिए हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम फरमाए। जी आमीन। अल्लाह ताला आपकी जो नेक तमन्ना है, जो दुआएं, अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ईशा की नमाज जब आपने अदा कर ली है, अब उसके बाद आपने सोना है। ये सोना चाहे बैठे बैठे सो जाएं या लेट कर सो जाएं, थोड़ी देर के लिए सो जाएं, चाहे 2 मिनट के लिए हो, आप सो गए। अब जब बेदार हुए हैं अब तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया है और जब फजर का वक़्त शुरू होता है जिसे ख़त्म सहरी भी कहा जाता है, इख्तिताम सहरी कहा जाता है, सहरी एंड, उस टाइम से पहले पहले आप जो 2 रकत या 4 या 8 रकतें जितनी हस्ब तौफीक पढ़ते हैं उसे कहते हैं तहज्जुद। और अगर आपने ईशा के बाद सोए नहीं बल्कि जागते रहे हैं हत्ता कि सहरी एंड हो गई है, जैसे रात को जो काम करते हैं उनके लिए, तो
اب چونکہ آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، جو نماز آپ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ نفل 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 12 پڑھیں، اس پہ ثواب ہے، مگر یہ تہجد نہیں ہے۔ تہجد ہے عشاء پڑھ کے سو کر بیدار ہونے کا نام۔ اور یہ سوال کیا کیا اسی وضو سے تہجد پڑھیں گے یا نیا وضو ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورتیں ہیں جن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی میں چیئر پر بیٹھا ہوں، چیئر پر بیٹھے بیٹھے کوئی سو گیا، چاہے کوئی 5 گھنٹے سویا رہا ہے، اب اس سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کوئی کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑے کھڑے سو گیا ہے اور بیدار ہوا، اس وقت بھی کھڑا ہی تھا، یعنی کہ وہ گیرا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ غفلت کے ساتھ نہیں سویا۔ تو اس کو جو سونا ہے اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا بیٹھا سو گیا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو اسی حالت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ حتیٰ کہ کوئی رکوع میں ہے اور رکوع میں اسی حالت میں سو گیا اور جب بیدار ہوا تو وہی اس کی حالت تھی، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو ٹوٹتا ہے جب غفلت کے ساتھ سوئیں، اور دوسرا اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ سرین زمین پر جمے نہ رہیں، جیسے لیٹ کر سوتے ہیں، لیٹ کر اگر کوئی سو گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند سے، صرف نیند سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے اس سے کوئی ریح وغیرہ خارج نہ بھی ہو، صرف نیند سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو جو فدا حسین بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر آپ عشاء پڑھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں تو چاہے وہ 5 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ، جب بیدار ہوں گے تو اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں سے جیسے منقول ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عشاء کے بعد ذکر اذکار کرتے ہوں، نوافل پڑھتے ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہوں، پھر اسی وضو سے وہ فجر پڑھ لیتے ہوں۔ یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے، مگر اکثر بزرگان دین سے تو یہی منقول ہے کہ وہ ساری ساری رات عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے یہ سوال کیا ہے ایک اور بھائی نے کہ وصیت جو ہے وہ تہائی مال میں ہوتی ہے، جب پورے مال کی وصیت کر سکتے ہیں؟ اقبال صاحب ہیں، السلام علیکم۔ جی اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے جو کہا کہ 5 گھنٹہ بھی اگر کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، جی جی، تو 5 گھنٹے سونے میں وہ غفلت کی نیند تو ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اصل میں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں پلیز۔ جی 2 شرطیں ہیں، ایک تو ہے غفلت کے ساتھ سونا، اور دوسری شرط ہے کہ سرین جو ہے وہ زمین پر یا کسی زمین پر جمے نہ ہوں۔ اب دیکھیں، اب کرسی میں بیٹھے ہیں تو سرین آپ کی جمی ہوئی ہیں، نیچے لگی ہوئی ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ چاہے غفلت آ گئی ہے، جیسے سارے سے لٹک گیا ہے تو غفلت تو ہے، مگر سرین چونکہ جمی ہوئی ہیں اس لیے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اب کوئی کھڑا ہو کے سویا ہے، اب ظاہر اس کی سرین تو جمی نہیں ہوئی ہے، مگر وہ غفلت کے ساتھ نہیں سویا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ گرا نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں شرطوں کا اجتماع نہیں ہوا، جمع نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرہ۔ لائنز رہنے دی اوپن، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو وصیت وہ کیا 3rd مال میں کی جا سکتی ہے، سارے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں یہی حکم ہے، جو فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ سارے مال کی آپ وصیت نہیں کر سکتے، بلکہ صرف 1/3 کی وصیت آپ کی نافذ ہوگی، تاکہ آپ کے ورثاء جو ہیں وہ وراثت سے محروم نہ ہو جائیں۔ وصیت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات تو اگر وصیت نہ بھی کرے تو شریعت نے جو وراثت کے احکام دیے ہیں اس حساب سے مال تقسیم ہوگا۔ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا، بعض غیر مسلم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکے کو لڑکی سے ڈبل کیوں دیا جاتا ہے؟
لڑکی کو لڑکے کے برابر کیوں نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں، پہلے تو مسئلہ یہ آپ سیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے اور فقط ایک بیٹی ہے تو اس کو باپ کی وراثت آدھی مل جائے گی، آدھی وراثت. کوئی ملینئر ہے تو اس کی آدھی وراثت بیٹی کو چلی جائے گی. لڑکیوں کو اسلام نے محروم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں وراثت میں یہ 1400 سال پہلے اسلام نے دے دیے ہیں، اور مغربی ممالک اور دیگر ممالک نے تو یہ چند 100 سال پہلے اس کام کو شروع کیا ہے، عورت کو رائٹس دینے شروع کیے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سارے اخراجات لڑکے پر ہیں. شادی کرے گا جب لڑکا تو مکان دینا، بیوی بچوں کو خوراک دینا، بیوی بچوں کو لباس دینا، یہ سب جو مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ایک پینی کی بھی سپینڈنگ نہیں ہے. شادی کے سارے معاملات میں لڑکی پر کوئی خرچہ نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی اخراجات ہیں لڑکے پر ہیں. اس وجہ سے اسلام نے لڑکے کو لڑکی سے ڈبل دیا ہے، چونکہ لڑکی کے پاس جتنا بھی ہوگا وہ اس کی سیونگ ہوگی. اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر یہ لڑکی کا حق ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس کا توجہ نہیں ہوتی اور لڑکی کو یہ حق مہر دیا بھی نہیں جاتا، بلکہ بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں جو 500,000 حق مہر کا ہوتا ہے وہ مسجد کو بھیج دیتے ہیں کہ بیٹی نے کیا کرنا ہے. تو بعض جو علاقے ہیں ان میں حق مہر بہت بڑی رقم لی جاتی ہے. وہ جو حق مہر کی رقم ہوتی ہے وہ بھی لڑکی کا ہی حق ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پاس سیونگ ہی رہتی ہے. اس کے علاوہ لڑکی کو جو بھی پراپرٹی وغیرہ ملتی ہے یا والدین کی طرف سے جہیز یا گفٹ وغیرہ ملتا ہے تو وہ بھی اس کی سیونگ میں چلا جاتا ہے. چونکہ اس پر کوئی خرچہ نہیں ہے اس لیے شریعت نے اس کو آدھا دیا ہے، لڑکے سے آدھا، اور لڑکے کو ڈبل اس لیے دیا ہے کہ اس کے اوپر سارے اخراجات ہیں. تو اس سے بالکل ایک مطلب عام فہم رکھنے کم فہم رکھنے والا بھی انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس میں لڑکیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. اور دوسری توجہ کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ مثال کے طور پر عموماً جب شادی کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکے والے ہمارے برابری کے ہوں. مثال کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ اپنی لڑکی اس کو دیتا ہے جو فیکٹری کا مالک ہو. تو اب کیا ہوا، لڑکی کو باپ کی طرف سے مثال ہے 1 لاکھ پاؤنڈ ملا اور اس کے بھائی کو 2 لاکھ پاؤنڈ ملے ہیں. اب جب شوہر کے والد کا انتقال ہوگا تو اس سے بھی اس کے شوہر کو 2 لاکھ ملیں گے. 2 شوہر کو ملا، 1 لڑکی کو اس بیوی کو ملا، تو یہ دونوں ملا کے 3 لاکھ تو ہو گئے. تو اس طرح بھی لڑکی کسی حالت میں محروم نہیں رہتی، بلکہ شریعت نے اسی لیے لڑکے کو ڈبل دیا ہے کیونکہ اس پہ سارے اخراجات ہیں. اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی بیان ہوگی. ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ زوال کا ٹائم اس کو ورک آؤٹ کیسے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر فجر کا جو ٹائم ہے وہ صبح 5 بجے شروع ہوتا ہے اور جو سورج غروب ہے وہ شام کے 5 بجے ہوتا ہے. تو صبح کے 5 سے لے کر شام کے 5 تک یہ ہوئے تقریباً 12 گھنٹے. اور سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے 7 بجے 7 o'clock. تو 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے جب غروب ہوتا ہے یہ ہوئے کم و بیش 10 گھنٹے. تو 7 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہوئے 10 گھنٹے. اب ان کا ہاف جو ہے وہ 5 گھنٹے بنتے ہیں. 7 میں اگر آپ 5 کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ 12 بجتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں نصف النہار، مڈ ڈے. جب مڈ ڈے ہوتا ہے تو ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. سن رائز اور سن سیٹ کا جو ہاف ہے وہ جب سیکنڈ ہاف شروع ہوگا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب ظہر کے ٹائم جیسے 12 بجے شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے کا جو ٹائم وہ کیسے نکالنا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے جو صبح صادق کا وقت ہے، جیسے صبح 5 بجے، صبح 5 سے لے کر شام 5 بجے تک
یہ 12 گھنٹے، اس کا ہاف ہوتا ہے 6 گھنٹے. تو صبح 5 میں 6 آپ جب شامل کرتے ہیں تو 5 میں جب 6 شامل کیے تو 11 بجتے ہیں. تو اس طرح سے 11 سے لے کر 12 بجے تک یہ زوال کا ٹائم ہے. اس طرح آپ اپنے کسی بھی علاقے میں وہ آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. احمد خان صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بہن نے یہ بتایا کہ الحمد کی بجائے اگر التحیات شروع کر دیے تو کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ فوراً آپ رک جائیں اور الحمد شروع کر لیں. الحمد مکمل کر کے آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ آپ نے تاخیر کر دی ہے، اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوا. آپ نے پوچھا ہے کہ اگر آستین یا پانچے وغیرہ فولڈ ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نماز کے دوران اس کو فولڈ کیا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس نماز کو دوبارہ انفولڈ کر کے آستین کو سیدھی کر کے آستین کو شلوار پینٹ وغیرہ کو انفولڈ کر کے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے. سورہ والعصر کی تفسیر کے بارے میں آپ نے پوچھا تو ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے سورہ والعصر کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ میں ضرور بیان کروں گا، اور عدت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں عرض کروں گا، بتاؤں گا. پچھلے ویک ایک بہن نے بلکہ ایک بچی نے پوچھا تھا کہ ان کے والد ناراض رہتے ہیں تو ان کو کیا وظیفہ اختیار کرنا چاہیے کہ گھر میں صلح ہو جائے. تو دیکھیے اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی جی عمل کر سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر جی عمل کر سکتا ہے. وہ عمل اختصار کے ساتھ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. یا مانعو میم الف نون عین، یا مانعو یا مغنی میم غین نون چھوٹی جا، یا مانعو یا مغنی، یا مانعو یا مغنی. یہ اگر شوہر ناراض رہتا ہے تو بیوی جب بستر پر جائے تو بستر پر بیٹھ کر 20 مرتبہ یہ پڑھ لے یا مانعو یا مغنی. تو پڑھیں گے انشاءاللہ جب تک صلح نہیں ہو جاتی. یہ عمل آپ جاری رکھیں انشاءاللہ، اس کی برکت سے شوہر اگر ناراض رہتا ہے تو صلح ہو جائے گی. ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا، روحانی علاج پوچھا تھا کہ ان کی کوئی پراپرٹی ہے وہ بک نہیں رہی اور ایک اور پراپرٹی وہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا وظیفہ ہے؟ دیکھیے اگر آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں یا دکان بیچنا چاہتے ہیں یا آپ نے کار فار سیل لگائی ہوئی اور بک نہیں رہی، تو کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی ہے اس پر آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 نمبر جو اس کی ورس ہے آیت مبارکہ ہے، وہ پڑھ کر ایک بار دم کر دیں، انشاءاللہ وہ چیز مکان یا دکان یا کار جو ہے وہ جلد بک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ عدت کے بارے میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، اور امہ چینل کے مالکان کو بالخصوص، اس کی انتظامیہ کو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بالعموم اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں اپنی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.